الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لیکن یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے محترم سامعین اور مسلمان بھائیوں، آج کا موضوع بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے اور موجودہ دور میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کی طرف سے کئی مرتبہ جو ہے فون پر اس فقیر سے یعنی انہوں نے حکم صادر فرمایا، اور بعض لوگوں نے سوالات جو ہے وہ لکھ کر بھیجے، تو ان میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے لوگ اپنا نسب یعنی جان بوجھ کر اپنا نسب جو ہے وہ غلط بیان کرتے ہیں، اور جس کو دیکھو وہ جو ہے یعنی اپنے آپ کو چاہے وہ کام کیسے ہی کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے نام کے ساتھ اس نے سید لگایا ہوا ہے، اور سید کی وجہ سے جو ہے لوگ، اور سید بھی لگایا ہوا ہے، سید کی وجہ سے لوگ جو نا ان کی تعظیم بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو صاحب اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں یعنی ان کو یہ بات بھی پسند ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کے اندر کھڑے ہوں اور ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ اور یہ مسئلہ ہمارے لیے آج کل بہت یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر جو ہے یہ ایک مرض پیدا ہو گیا ہے۔ تو بس اس فقیر نے اپنے بزرگوں کا حکم جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اور اس سوال کو، ان تمام سوالات جو انہوں نے بھیجے تھے ان میں سب سے زیادہ یہی لگا کہ یہ چیز جو ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے اس نے معیار جو رکھا ہے وہ رکھا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے۔ پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف مقامات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو سب سے ہمارے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے عقیدہ۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، عقیدے کا درست ہونا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے اہم چیز جو ہے یعنی عقیدے میں کہ اللہ پر کامل ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے جو ہمارے لیے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر یعنی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ میرے محبوب کہہ دیجئے لوگوں سے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور قرآن پاک
ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی حجت اور دلیل باقی نہیں رہ جاتی کہ کوئی آدمی قرآن سے، اللہ سے اور قرآن سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہرگز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں دین کے اندر جو ہے علم، عمل اور اخلاص، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے کہ یہ فقیر پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ حدیث میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی اب کتنا علم حاصل کرنا؟ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو نماز کی تمام مسائل کو سیکھنا ہر منفرد مسلمان انفرادی طور پر اور اس کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، اس پر علم حاصل کرنا اتنا فرض ہے۔ اسی طرح واجبات ہیں تو واجبات کا اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے واجبات کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اتنا علم واجبات کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح سنن یعنی سنت کا تو اتنا علم سنت کے مطابق حاصل کرنا کہ آپ صحیح طریقے سے سنت کو ادا کریں، صحیح ہے، تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ لازمی ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے سنت کے مطابق۔ تو میرے محترم بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کل جو موجودہ دور کے اندر جگہ جگہ پہ دھوکے بازی چل رہی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ ایک عجیب قسم کے نفسہ نفسی اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور جب وہ کہیں راستہ ڈھونڈتا ہے تو کوئی شخص اس کو ملتا ہے تو وہ اس سے کہہ دیتا ہے بھائی فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ۔ اب وہ شخص جب وہاں پر جاتا ہے تو جانے کے بعد میرے پاس بہت سارے یعنی ہمارے بزرگ حضرات نے سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا مصطفی صاحب یہ بتائیے جب ہم کسی شرعی مسئلے کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم کہاں جائیں؟ تو میں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ کے لیے علماء حق جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں مدارس کے اندر، وہاں پر آپ جائیں، دارالفتہ کے اندر جا کے وہاں پر جو بھی اس وقت موجود ہو مفتی حضرات ہمارے سر کے تاج ہیں، ان سے جا کے آپ اپنے مسئلے کو ڈسکس کریں اور خود اپنی مرضی سے اس مسئلے کا سولوشن نہیں نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان کے پاس جاؤ جن کو ہم نے یعنی سکھایا، جن کو ہم نے علم عطا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہو یہ رہا ہے موجودہ دور کے اندر کہ آج کل جس کو دیکھو وہ یعنی شریعت کی پابندی نہیں کرتا اور کیا کہتے ہیں دین کے کام جو ہے وہ نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ بڑے بڑے لفظ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ سید فلاں صاحب، سید فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ تو یہ سید اگر حقیقت میں آپ سید ہیں یا جو صاحب بھی سید ہے، یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ سید ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو اس معاملے کے اندر جو ہے نا عوام الناس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور سید کے جو کیا کہتے ہیں لفظی معنی ہیں اس کے مطلب ہے یعنی نسب، یعنی جو ہے اس کے لفظی معنی جو ہیں جو ہم لوگ اپنے ساتھ اکثر لوگ سید کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں یا اور کوئی دوسرے القاب استعمال کر لیتے ہیں، تو نسب جو ہے نسب کا لفظ جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ نسل اور خاندان۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یعنی منسوب کرتا ہے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ، یعنی جبکہ وہ اپنی مثال کے طور پر اس کے والد کسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس شخص کے لیے لازم ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ وہی بتائے جس کی اولاد ہے وہ، کہ بھائی میں فلاں صاحب کی اولاد ہوں۔
مثال کے طور پر میں جو ہوں محمد صابر خان کی اولاد ہوں، تو میں یہی بتاؤں گا کہ بھائی میں صابر صاحب کی اولاد ہوں۔ اب یہ نہیں کہ میرے والد صاحب جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میں اپنے مفاد کے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر اپنے والد کا نام ہی اس میں سے ہٹا لوں، بجائے میرا والد صاحب کا تعلق کہیں اور سے ہے، انڈیا میں یا کہیں سے بھی کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہیں، اب میں وہ چیز کا تعلق ہٹا کے میں اپنے ساتھ کوئی صرف اپنے مفاد، اپنی مطلب کے لیے وہ ان صاحب کا نام یا اس خاندان سے اپنا تعلق یا اپنے تعلق خواہ خواہی کے لیے، جبکہ میرا تعلق ہی نہیں بنتا، یا کسی بھی ایسے شخص کا جو یہ اعزاز اپنے اوپر لگا رہا ہے کہ بھائی میں سید ہوں۔ بھائی آپ سید کوئی معمولی کھیل نہیں ہے۔ سید جو ہے، میں نے جیسے کہ بتایا کہ نسب کا لفظی مطلب ہے نسل اور خاندان، تو اس بارے میں آپ کو کوئی بھی شخص وہ سچ بولے کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص جان بوجھ کر نسب تبدیل کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ اصل میں سادات خاندان یعنی سید جو ہے، اس کے لفظی معنی جو ہے وہ کہتے ہیں سردار کو، اور یہ جو ہے یعنی سید کی جو ابتدا ہے وہ جو ہے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یعنی یہ معاملہ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر سب سے اہم جو ہے یعنی یہ جو نسل چلنا شروع ہوئی ہے، تو اس کے اندر ہمارے سر کے تاج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ہماری بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نسل جو ہے یہاں سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ تو آپ ان کی یعنی ان کی جو حیات مبارکہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو کی، اور ہماری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ حیات مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، اور ان کی جو اپنی اولاد ہے اور ان کا جو اپنا یعنی خاندان ہے، ان کی آپ ہسٹری اگر دیکھیں جا کے پیچھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، پوری زندگی یعنی انہوں نے تقوی پہ گزاری زندگی، یعنی جنت کی سردار ہماری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی کثرت سے عبادت کرنا، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، اور اس کے باوجود اتنی کثرت سے عبادت کرنا، اور اللہ یعنی دین کے کام میں لگے رہنا، اور اللہ کی رات دن یعنی اطاعت اور فرما برداری، اور اپنے والد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی شدید محبت کرنا، تو اور پھر تمام حقوق کے معاملات کو ادا کرنا۔ تو یہ سید جو ہے، اصل میں سید کا جو ابتدا ہوئی وہ یہاں سے ہونا ہوئی۔ بے شک سید جو گھرانہ ہے افضل گھرانہ ہے، اور ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ آج موجودہ دور کے اندر جو نا یہ ہو گیا، جس کو دیکھو اس نے اپنے ساتھ سید کا لفظ لگا لیا ہے، اور ہماری نا علمی کی وجہ سے ہر شخص جو نہیں جانتا بس اس نے سنا بھائی فلاں صاحب کے ساتھ سید لگا ہوا ہے، سید عمران صاحب، سید فلاں صاحب، تو بھائی صرف سید نام لگا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، آپ کا عمل اگر ویسا ہے، آپ کی زندگی کے اندر وہ شریعت آپ پر آپ کا عمل ہے جو اللہ نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور قرآن کے ذریعے جو ہمیں تعلیمات ہم تک پہنچی، اور جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عمل کیے، اگر ہمارا عمل ویسا ہے اور ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ بھائی واقعی وہ شخص جسے ہم دیکھتے ہیں جس نے اپنے ساتھ سید کا نام لگایا ہوا ہے،
سید لفظ استعمال کر رہا ہے تو پھر وہ قابل احترام ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس معیار پہ پورا ہی نہیں اترتا، اس کو تعظیم دینا، اس کی عزت کرنا، تو پھر یہ تو بالکل ایک جھوٹ بات ہے، یہ ہماری اپنی ناعلمی ہے کہ ہم نے اس کی تصدیق ہی نہیں کی کہ جو شخص اپنے ساتھ سید لگا رہا ہے کہ آیا وہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے۔ کیونکہ موجودہ دور کے اندر اس فقیر کے پاس بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں، نام لے کے بتاتے ہیں باقاعدہ کہ فلاں صاحب سید، یہ نام ہے ان کا، آگے سید صاحب، سید فلاں صاحب، ان کا یہ نام ہے۔ اب ان کے بارے میں ان کی کمپلین آتی ہے، ان کی شکایت آتی ہے، پوچھتے ہیں کہ مصطفی صاحب بتائیے کہ ہم ان کی بات پر عمل کریں کہ نہیں کریں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی، عمل کرنے والی چیز، ہر چیز کا پیمانہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے قرآن پاک نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اب کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، ہر چیز واضح طور پر موجود ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذمہ داری خود لی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اتاری اور میں خود اس کا محافظ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذمہ داری لے لی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ چیلنج کر دیا، کیونکہ اب یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اب اس کے بعد کوئی بھی کتاب نہیں آنی اور کوئی نبی اب اس دنیا میں نہیں آنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ہے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے قیامت تک، یعنی جو ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کر دیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ بس اب حتمی کتاب ہے، اور اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ اب لازمی ہے۔ جو بھی شخص مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور جن کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کہلوا دیا، اس بات پر ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیں، کیونکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب جو ہیں وہ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ تو وحی الہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے یعنی قیامت تک آنے والے ہر انسان کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر چیلنج کر دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو پس تم اپنے اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ ہیں اور اپنے جھوٹے خداؤں سے مدد طلب کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یعنی یہ قرآن پاک کی ایسی آیت ہے کہ اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص بھی اپنی طرف سے کوئی من گھڑت کہانی بتاتا ہے یا سناتا ہے یا کچھ بھی ایسی بات لاتا ہے، تو ہمارے پاس اللہ کی مقدس کتاب محفوظ ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ وَإِن كُنتُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے جھوٹے خداؤں سے مدد طلب کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے آنے والے تمام جن اور انس کو اعلانیہ چیلنج کر دیا کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کے اندر کوئی شخص بھی ایک نقطے کا بھی یعنی نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں سے ایک نقطے کو نکال سکتا ہے، اور نہ ہی اس بارے میں کسی قسم کے شک و شبہات کا اظہار کر سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین،
جو آدمی بھی اللہ پر، اللہ کی رسول پر اور قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہوگا تو وہ یقیناً پھر ایک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو بس وہ اس کرائیٹیریا کو اپنے ذہن میں رکھے. اگر اس کے دماغ کے اندر کسی قسم کا اشکال پیدا ہو یا اس کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے تو وہ ہرگز ایسے شخص کی بات کو نہ مانے جس کو اس بارے میں معلومات نہیں ہے، بلکہ وہ جائے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس دور میں بھی علماء حق موجود ہیں، بڑے بڑے مدارس بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آپ کی خدمت کے لیے جو ہے بڑے بڑے علماء حق جو ہیں، مفتی حضرات جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں، اور اس جانے پر بھی جب آپ سوال پوچھتے جائیں گے تو وہ جو آپ جائیں گے اس میں جو آپ صحیح کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ پاک اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. پھر آپ اپنا جو سوال ہے وہ وہاں جا کے ان کو بتائیے، وہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر کریں گے. آپ کے دماغ میں جو بھی وہ ہے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دیں گے، نہ کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیے جس نے صرف نام کے ساتھ اپنے سید لگا لیا ہے. اب تو ہو یہ رہا ہے کہ جس کو دیکھو وہ سید، تو سامنے سے وہ آ رہے ہیں، چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، جو سب سے دین کے اندر سب سے اہم چیز، یعنی جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ یا 700 مرتبہ سے زائد جو نا قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی ہے. اب سید صاحب جو ہیں وہ نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے. ارے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ اذان ہو رہی ہے، خاموشی کے ساتھ اذان سنو، اذان کا جواب دو، اور اس کے بعد عمل کر کے دکھاؤ. سارے کام ایک طرف، پہلے نماز کے لیے وضو کرو، جلدی سے نماز کے لیے جاؤ اور نماز ادا کرو جا کے. اب سید صاحب جو بھی ہیں، جو بھی نونا صاحب نے اپنے ساتھ آستانہ بھی کھولا ہوا ہے اور اپنے ساتھ سید کا نام بھی لگایا ہوا ہے، اور جو نا وہ ان کے جو پیروکار ہیں، جو بیچارے ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں، وہ ایسے یعنی علم نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ ان کے چنگل میں ایسا پھنس جاتے ہیں کہ وہ ان کو ایسا ڈرایا ہوا ہوتا ہے کہ ارے اگر سید صاحب کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی، اگر سید صاحب ناراض ہو گئے، یعنی اگر سید صاحب جس وقت بیٹھیں تو پہلے کھانا تبھی کھایا جائے گا، سید صاحب جس وقت کھڑے ہوں تو وہ صاحب تبھی کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے بھائی. اگر سید صاحب کسی عذر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بیٹھے رہنے دیجئے. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی عذر ہو، آپ کے ساتھ عذر نہیں ہے. اذان ہو گئی، آپ اذان کا جواب دیجئے اور فوراً نماز کے لیے مسجد روانہ ہو جائیے. ہاں اگر آپ کسی تقریب کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پر اجتماعی طور پر نماز ہوتی ہے، اس پروگرام کے اندر آپ بیٹھے میں اجتماعی طور پر نماز ہوگی تو آپ پورا پروگرام سنیے. سننے کے بعد جب اجتماعی طور پر نماز ظاہر ہے جماعت سے پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بغیر کسی شرعی عذر کے نماز جماعت سے ترک کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اس معاملے میں. اور یہ فقیر پہلے بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہے کہ میں جو ہوں ایک طالب علم ہوں، اور میں ان تمام چیزوں کے اوپر الحمدللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی. میں تو ہرگز کسی لائق نہیں ہوں، اور میں اپنے ان تمام محسن استادوں کا، اساتذہ اکرام کا، خاص کر اپنے حافظ صاحب مدد اللہ علی کا بہت ممنون اور شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس نالائق پر اس قدر شفقت اور محبت کے ساتھ یعنی ہمیشہ معاملہ کیا ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور اس فقیر کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج موجودہ دور کے اندر جو سب سے اہم چیز جو بنی ہوئی ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیے، ہرگز ایسے شخص کی پیروی نہ کریں جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو، جو یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو احکامات کو نہیں مانتا ہو، اس پر عمل نہ کرتا ہو، تو ہرگز ایسے شخص کی پیروی نہ کریں. سمجھ لیں کہ وہ جو ہے شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، اس پہ شیطانیت وہ ہے.
اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی کہاں محبت غالب ہے؟ اب وہ نام اپنے ساتھ کچھ بھی لگا لے، سید فلاں صاحب، سید فلاں صاحب، فلاں بزرگ، فلاں فلاں، سب بیکار کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتا دیا، اس کا مقصد حیات بھی بتا دیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ اور دین کا معیار اللہ تعالیٰ کے کیا ہی کہنے، واقعی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کو سجتی ہیں، اور ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو اللہ کے واسطے یہ جو اور ہم پر یعنی ایسی مقدس کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس کے ہم لوگ فالوور ہیں، پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی، اور انشاءاللہ آج بھی وہ محفوظ ہے، اور اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے خود اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک ایسا سوچتا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، تو وہ جانے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں یہ اللہ جانے، کیونکہ اللہ کا ذمہ داری ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہے نا پھر کسی مخلوق پر اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جس طرح ہم اور چیزوں کے اندر اچھی طرح جو اس کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو اسی طرح علماء حق ابھی بھی موجود ہیں، اللہ کے ولی ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے واسطے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ موجود ہے کہ آدمی ادھر ادھر درگو ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی بھی علماء حق کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جائے، اور بیعت ہونے کے بعد اگر نہیں بھی بیعت ہوتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر علماء حق کے اوپر ہاتھ پر بیعت ہو جائے، یا کسی بھی ایسے آدمی کی صحبت کو اختیار کر لے جس کو ہر لحاظ سے وہ دیکھے کہ وہ حلال کماتا ہو، رزق حلال کمانے والا ہو، اور کیا کہتے ہیں شریعت کی پابندی کرنے والا ہو، اس کے اعمال یعنی شریعت کے مطابق ہو، اور اس کی زندگی جو ہے بالکل شریعت کے مطابق وہ گزارتا ہو، حقوق کے معاملات کو صحیح رکھتا ہو، اور اس کی جو ہے معاملات دین کے مطابق ہوں، تو آپ بلا جھجک اس کی پیروی کریں، اس کے بیانات بھی سنیں، اور اس کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے جاننے والے ہیں۔ جیسے کہ اس فقیر نے ابتدا میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ یعنی ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری نیت کیا ہے؟ اگر تمہاری نیت واقعی یہ ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما، تو اللہ آپ کی مدد کریں گے ضرور، اور اللہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ ایسا نہیں، دین تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ لیکن آج تو موجودہ دور میں یہ ہو رہا ہے جس کو دیکھو وہ اپنے ساتھ جو نا بڑے بڑے لفظ لگا لیتا ہے، ہاشمی لگایا ہوا ہے، کسی نے سید لگایا ہوا ہے، کسی نے کچھ لگایا ہوا ہے۔ بھائی نام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، دین کے اندر جو ہے نا عمل چلے گا، عمل کر کے دکھانا پڑے گا کہ آپ کا عمل کیسا ہے۔ نام لگا لیا کچھ، نماز پڑھتے نہیں، مادر ذات گالیاں گھر کے اندر بک رہے ہیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مادر ذات گالیاں اپنے بیوی بچوں کے درمیان کھڑے ہو کے بیٹھ کے ان کے اندر مادر ذات گالیاں بک رہے ہیں، اور نام سید لگا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اس قدر رنج ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ بھائی اگر اتنا حسب نسب اتنا قریبی تعلق تم اگر بتاتے ہو یا تمہیں، کیونکہ حسب نسب اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم باقاعدہ جو لوگ یعنی اگر واقعی سید ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کرتا ہوں میں کہ اللہ پاک نے مجھ فقیر کو کئی حقیقت میں جو حقیقت کے اندر سید ہیں، اللہ پاک نے اس فقیر کو ان کو دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور لمحے بھر کی صحبت بھی نصیب فرمائی، اور اکثر یعنی ریل جن کو دیکھ کر یقین مانے کہ ان کا چہرہ بولتا ہے اور ان کے اعمال بولتے ہیں، ان کی عادت اخلاق
ان کا اخلاق، ان کا یعنی آپ کے ساتھ ان کی ملنساری، ان کی دوستی، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، دل چاہتا ہے کہ ان سے بات کی جائے. کیا اللہ پاک ان کو کیسا، یعنی کیا نورانی چہرہ، اور ہاتھ پیر اس قدر نازک، اور اس قدر اخلاق کے اندر عاجزی، انکساری، بات کرنے کا انداز. پھر ان کے ساتھ سید کا لفظ لگا ہوا ہے تو واقعی وہ ہیں. یعنی ماضی کے اندر ہمارے ایک بہت اچھے ہمارے سر کے تاج جو حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات عالیہ کو مزید خوب بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جس طرح سے فیض جاری ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو تا قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے. تو اس فقیر کو بھی یعنی ان کی جو ہمارے یعنی حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اس فقیر نے بھی ایک یا دو مرتبہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، ان کی زیارت کی، ان کو دیکھا، اور باقاعدہ ان کے گھر میں جا کے ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آج جو ہے محسوس کرتا ہے کہ واقعی، اور ان کی جو ابھی اولاد موجود ہیں، اور جو ان کے ابھی یعنی پوتے جو موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ان کے نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے تو اس وہ کرائیٹیریا پہ، اس معیار پہ پورا اترتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. اور ان کا اخلاق، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا قرآن پڑھنے کا انداز، ان کی لوگوں سے گفتگو کرنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات، کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ جو سچا ہوتا ہے، اللہ اس سچے کی محبت خود بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. کہ لوگ ہزاروں لوگ ان سے محبت کرنے والے، یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی. کہ وہ لوگ ان کے یعنی بس وہ ہوتے ہیں کہ بس کہ کس طرح سے وہ آ جائیں، ان کی بات چیت ہو، ان سے بات چیت سنی جائے، اور وہ گفتگو فرمائیں. ماشاءاللہ اس قدر اچھے انداز کے اندر قرآن کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اور اس قدر اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کو اطمینان ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر مسائل کو بتاتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج کے موجودہ دور کے اندر اللہ کے واسطے یہ جو دھوکے باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے نام اور اس کے معاملات جو چل رہے ہیں، تو ان سے بچیں، اپنے کو بھی بچائیں، اپنی بیوی بچے گھر والوں کو بچائیں، اور ہرگز ان چکروں میں نہ پڑیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ طور پر یعنی آپ کو صراط مستقیم کا راستہ بتا دیا ہے. علماء حق بھی موجود ہیں، اللہ کے ولی بھی موجود ہیں. اللہ کے ولی، علماء حق، یعنی ایک ہی بات ہے، تو دونوں موجود ہیں. ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ مفتی بھی ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ آج موجودہ دور کے اندر ہمارے لیے ایک ضرورت یہ بھی پڑ گئی، تو وہ بیچاروں کو دیکھیں کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور انہوں نے مشقت کی. یعنی وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اس کے علاوہ دنیاوی ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی صرف مولوی صاحب بن گئے. نہیں، دنیاوی طور پر بھی ماشاءاللہ کیٹیگریز انہوں نے مرتبہ، اچھی انگلش بولنا، اور کیا کہتے ہیں باقاعدہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، یعنی پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کرنا. تو دنیاوی اور دینی علوم دونوں حاصل کرے، تاکہ کوئی آدمی، اور یہ سب اللہ کی ان کے ساتھ خصوصی مدد ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے، اب ظاہر سی بات ہے، ایسا یعنی جب ان کے ساتھ جس نسل سے ان کا تعلق ہے، تو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ ان کی ویسے ہی فرمائے گا نا. معاملہ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر لحاظ سے ان کو معتبر رکھا، عزتیں اللہ پاک دلوا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی نا. اب خالی نام تو نہیں لگا لیا جیسے آج کل چل رہا ہے کہ بس ہاشمی لگا لیا، سید لگا لیا، کام سارے الٹے چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دین ہمارا جو ہے نا بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ راستہ ہے. اور جن کے بارے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر لازم ہے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. جب اللہ کے محبوب نے یہ بات فرما دی تو بھائی ان کی سنت جو ہے وہ لازم ہے امت مسلمہ کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سید ہوں، اور بھائی سید ہو، اچھی بات ہے اگر تم ہو تو ٹھیک ہے. تو ویسے بھی کوئی سید اپنی زبان سے تھوڑی بولے گا کہ میں سید ہوں، میں سید ہوں. بھائی سید ہو تو تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم سید ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے.
تمہیں نام لے لے کے اتنے بڑے بڑے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام لگاتے ہیں. مجھے عجیب لگتا ہے کہ بھائی جتنے بڑے نام لگا رہے ہو اتنا تمہارا قد بھی نہیں ہے. خود 5 بس کیا کہیں، عجیب عجیب قسم کے. یعنی اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، دائمی ہدایت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. یعنی خود بھی دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں صرف لوگوں کی واہ واہ کے خاطر. اپنا حسب و نصب اپنے شجرہ لے کے بیٹھے ہوئے. ارے بھائی شجرہ لے کے بیٹھے ہوئے، جن کا شجرہ لے کے بیٹھے ہوئے انہوں نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارو. تو خالی شجرہ لے کر نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہے، روزہ ایک ٹائم کا نہیں رکھ رہے، غسل طہارت پاکی کے مسائل ہی نہیں پتہ ہیں، گھر کے اندر معززات گالیاں بکے دے رہے ہیں. یعنی اس قدر بیہودہ باتیں بچوں کے اندر بیٹھ کے، اپنے یعنی خاندان میں بیٹھ کے عجیب عجیب ہیں، اور نام سید لگا ہوا ہے. تو بھائی اللہ کے واسطے اس نام کو خواہ خواہ اپنے ساتھ استعمال کر کے، ایسا اللہ کے یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے انسان کو، ہمیں جواب جو دینا ہے وہ ہمیں کسی یہ مخلوق کو جواب نہیں دینا ہے. ہم نے مرنے کے بعد جو جواب دینا ہے وہ اللہ کو دینا ہے. اللہ کے بعد یعنی فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات واحد جس کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے، والیہ ترجعون، اور تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. پھر وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. تو میرے بھائی اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو. لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی، لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانا، لوگوں کے اوپر خواہ خواہی یعنی اپنی صرف واہ واہ کے خاطر جو نا لوگوں کو جھوٹا قرار دینا، ان کے اوپر جھوٹ تہمت باندھ دینا. اللہ سے ڈرو، کیونکہ جواب مرنے کے بعد اللہ کو دینا ہے. تو اپنے نام کے ساتھ ایسے لفظ استعمال کرتے ہوئے، ہاں ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتا دیا آپ کو، باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو آپ جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. ارے بھائی فلاں ہوں یہ بتاؤ نا. تم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے، کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر میں مسلمان ہوں. بس کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم نے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات موضوع پہ کسی ہو رہی ہے، اب ان سے بات ہو رہی ہے ایسے ہی، تو وہ بات کے اندر انہوں نے یعنی وہ چاہتے تو صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ اللہ کا شکر الحمدللہ، اتنا اللہ کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ میں بھی یعنی سعودی عرب گیا تو میں بھی خانہ کعبہ گیا اور مسجد نبی بھی گیا. یہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ جائے کہ بھائی ان کی بھی معلومات ہے، سعودی عرب گئے ہیں، انہوں نے حرم بھی دیکھا ہے اور مسجد نبی بھی گئے ہیں، بس کافی. اب وہ صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما کے آ رہے ہیں، ارے جب میں 7ویں مرتبہ حج پر گیا، تو یعنی انہوں نے یہ بہت ایک انفلوئنس ڈال دیے کہ بھائی وہ 7 مرتبہ حج کر کے آ گئے ہیں، یعنی اب ان کی بات سننی پڑے گی. یعنی 7 حج کر کے آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے حج عمروں کو قبول فرمائے. حج کرنے کے بعد آ کے عمل کیا کر رہے ہیں؟ عمل کیا کر رہے ہیں؟ صرف حج فرض ہے، صاحب استطاعت پر کرے. جس کی استطاعت ہے، جس کے پاس مالی وسعت ہے، اتنا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے حج اس پر فرض قرار دیا ہے اور اسے حج کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرے گا استطاعت کے باوجود تو گناہ گار ہوگا. لیکن جو چیز اصل چیز ہے نماز، کہ حج کر کے آ گئے، اب اس کے بعد نماز کہاں گئی بھائی؟ جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے پہلا سوال آخرت کے اندر نماز کے بارے میں ہوگا. نماز پڑھتے نہیں ہیں، نام لگا لیا سید فلاں صاحب، سید صاحب، بیٹھے ہوئے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ کیا ہی کہنے، ان کے جو فالوور ہیں، ان کے پیروکار جو ہیں عجیب عجیب قسم کے ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں. بھائی جب ایک آدمی میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے تو اس سے نہ سوال کرو نہ اس کے جواب پر عمل کرو. بھائی ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اب آپ اس کے پاس جا کے کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھیں گے تو وہ تو ڈاکٹر آپ کے میڈیسن بتا سکتا ہے. آپ اس کو ایسے ہی آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، اس سے کہہ کہ بھائی کڈنی میں پتھری ہے، تو وہ آپ کو کڈنی میں پتھری کے لیے ایکسرے تھوڑی لکھ کے دے گا. وہ تو عالم ہے، آپ کو عالم کے ساتھ سے جو اس کی تعلیم و تربیت ہے. اس لیے موجودہ دور کے اندر یہ ضرورت پیش ہو گئی کہ ہمارے ماشاءاللہ علماء حق جو ہیں وہ آج کے دور کے اندر عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور انجینئر بھی ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہیں. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے، کیونکہ موجودہ دور کی یہ ضرورت بنتی جا رہی ہے.
تو یہ کرنا پڑے گا نا. اب میں خود اپنی بات بتاتا ہوں, اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ فقیر اکثر بیان کرتا ہے تو یہ فقیر بیان کے اندر اکثر انگلش بولتا ہے. تو میرے بھائی اور بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں, تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میں دعا گو ان کے لیے کہ اللہ پاک ان لوگ کو ان کے درجات کو بلند فرمائے. کہ میرے بھائی کوئی بھی زبان جو ہے وہ بری نہیں ہے, ہمیں اس زبان سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ زبان کو ہم برا سمجھیں. بھائی قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ انگلش زبان میں بھی ہوا ہے, قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ مختلف زبانوں میں ہوا ہے. تو وہ زبانیں بری تھوڑی ہیں, وہ اس لیے سہل کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی انگریز سے, کسی نان مسلم سے جو انگریز ہے, جو انگلش جانتا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس سے اردو میں بات کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایک آسان زبان ہے, اس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ جو اگر وہاں سے سخت سوال کرے گا تو وہ سخت سوال بھی آپ سنیں, برداشت کریں, اور سننے کے بعد اس کو پھر جواب دیں. تو ظاہر اگر انگلش بول لی تو اس پہ کیا حرج ہے؟ ایک صاحب نے اعتراض کیا, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ تکبر کے اوپر میرا ایک بیان تھا, یعنی تکبر کے بارے میں, تو ایک صاحب نے بڑے یعنی بہت زیادہ اعتراضات کیے. تو بہرحال اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے, میں ان کے لیے دعا گو ہوں. پھر ایک دن وہ مجھے ملے تو میں نے ان سے معذرت کی, میں نے کہا حضرت آپ صرف مجھے بھی تھوڑا سا سمجھا دیجئے, کیونکہ اصل میں بات ساری ہے کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, شکر گزار ہوں میں اللہ پاک کا. میں تو ہرگز کسی لائق نہیں, اور میں ایک طالب علم ہوں, کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں طالب علم ہوں, اور میرا شوق ہے, اللہ نے یہ شوق میرے اندر ڈالا ہے, میں طالب علم ہوں. قرآن کا اور حدیث کا علم سیکھنا, اس پر ریسرچ کرنا, یہ میرا شوق ہے, اللہ نے یہ میرے اندر ڈالا ہے. تو میں جن استادوں کی زیر تربیت ہوں اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے وہ انگلش بولتے ہیں, وہ انجینئر بھی ہیں, وہ ڈاکٹر بھی ہیں. تو بھائی وہ انگلش بولتے ہیں, میں بھی ان سے سیکھتا ہوں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, مجھ سے بھی بہت سارے نان مسلم لوگ سوال کرتے ہیں, تو اب میں ان کو اردو میں تو جواب نہیں دے سکتا, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو میں اگر بتا رہا ہوں کہ آپ اسلام میں کیسے داخل ہوں گے, تو میں اس کو یہی بتاؤں گا نا کہ فرسٹ آف آل یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ دا اسلام اینڈ یو ول ہیو ٹو ریسائٹ دا ہولی کلمہ. تو بھائی اگر میں نے اس طرح کے جملے یا اس طرح کا, بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ میں نے تکبر پہ بیان کے اندر ایک دفعہ پہ ڈیفینیشن بیان کری کہ تکبر ہے کیا. یعنی اس کے اندر میں نے اپنے بیان کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جس شخص کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ حقیقت ہے. اس کی مثال کے طور پر میں نے ایک, یعنی میں بھی جس زمانے میں تعلیم حاصل کرتا تھا تو میرے سامنے ظاہر سی بات ایک کتاب گزری تھی, اس کی آئٹم کی اس میں ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی, تو وہ ڈیفینیشن میں نے وہاں پہ بیان کر دی. وہ بیان کیا کر دی اور اس کا ترجمہ بھی تو کر دیا نا, اس کا میں نے ڈیفینیشن بیان کر دی. بھائی انگلش میں کر دی تو کوئی میں نے وہ تو نہیں کیا غلط کام, میں نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی تھی کہ آئٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ اینڈ ایٹم ڈز ناٹ ایگزسٹ فریلی ان نیچر. کہ کسی بھی چیز کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو مزید نہ توڑا جا سکے اس کو آئٹم کہتے ہیں, ذرہ یعنی ذرہ. تو میں نے یہ تکبر کے بیان کے اندر اس طرح کی وہ ڈیفینیشن بیان کر دی تھی, تو میں نے بھی مثال کے طور پر بیان کی تھی, اور اس مثال کے دینے میں میرے خیال سے کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. تو بہرحال لیکن کیونکہ ہر دور کے اندر کچھ شرارتی قسم کے لوگ موجود رہتے ہیں, اور یہ ابھی سے نہیں ابتدا سے چلا آ رہا ہے. جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر لوگ نے کس قسم کی ان کو یعنی شرارتیں کی, اور ان کو کتنا تنگ کیا, اور ان کو کتنا پریشان کیا, یہ تو واقعات کتاب میں بھرے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین, اور ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں درود نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں انہیں کی پیروی کرنے کی, اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغامات ہم تک پہنچائے, اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں کامل طور پر ہم کو ان سب کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے محترم بزرگوں, آخر کے اندر یہ فقیر ایک مرتبہ پھر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہے کہ میرے محترم بزرگوں, دوستوں اور سامعین, ہرگز ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں. ان کے عمل کو دیکھیے, ان کے عمل کو دیکھیے, ان کے علم کو دیکھیے, اور اپنے مسائل پوچھنے کے لیے علماء حق سے رجوع کیے. اور آسان وجہ سے, جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, کہ کوشش کریں اگر آپ کے لیے ممکن ہے, پاسبل ہے, تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین,
یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیجئے تاکہ آپ کو وہاں سے بالکل آپ کو وہاں سے جو تربیت آپ کی ہو، آپ اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں، آپ کے نماز کے مسائل، آپ کے دوسرے شرعی مسائل، آپ کے فقہ کے مسائل بیٹھے میں وہ آپ کو جواب بھی دیں گے، آپ کی تربیت بھی کریں گے آپ کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس نفسہ نفسی کے دور میں جو ہے شیطان کے شر سے، حاسدین کے شر سے اور ایسے ڈھونگی لوگوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے جو نام کے طور پر بنے بیٹھے میں اور بڑے بڑے اپنے آپ کو حسب نسب جو ہے وہ آل رسول کے ساتھ جوڑ کر اور لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی تم مومنوں کی جانوں سے زیادہ افضل ہیں، ان کی ازواج و مطہرات جو ہیں وہ تم مسلمانوں کی ماں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما دی تو اس آیت پر ہم سب نے، اگر ہم کامل مسلمان ہیں تو ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیں ہرگز کسی کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہے کرنی ہے، ان کے بارے میں دل میں کسی قسم کا بغض نہیں رکھنا ہے۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی اگر آپ مسلمان ہیں۔ ورنہ اگر آپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، دین نام ہی اسی کا ہے نا بھائی، دین نام اس بات کا ہے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں کرنی ہے، جیسے کہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے، اپنی طرف سے چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے اور دلیلیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر میں یہ فقیر ایک مرتبہ تمام سامعین کا بہت ہی مشکور شکر گزار ہے کہ جنہوں نے اس فقیر کو، یعنی فقیر سے سوالات، اس سوال کے بارے میں یعنی حکم صادر فرمایا اور یعنی اس موضوع پہ بیان کرنے کے لیے حکم دیا۔ تو بہرحال اس فقیر کی اپنی جانب سے جو تھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، آپ لوگ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس فقیر کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب مل کے اللہ پاک سے ایک مرتبہ پھر دعا فرماتے ہیں، کرتے ہیں سب سامعین اور ہم سب مل کے کہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اليوم القيامة۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔